بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. بزرگان محترم، حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی نصیحت کا میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. نصیحت کا لفظ جو ہے وہ نصحت الاصل سے ہے. نصحت الاصل کا معنی ہوتا ہے شہد کو صاف کرنا، ہنی کو صاف کرنا. اور ظاہر سی بات ہے کہ نصیحت کے ذریعے سے قلوب کی صفائی ہوتی ہے، اس لیے اس کو نصیحت کہا گیا. اور بعضوں نے کہا کہ نصیحت کا لفظ ہے وہ نصحت الثوب سے، کپڑے کو سینا. دو کپڑے علیحدہ ہو، سوئی کے ذریعے سے اس کو جوڑنا. اور نصیحت کے ذریعے سے دل جڑتے ہیں، اس لیے اس کو نصیحت کہا گیا. جڑنے والا عمل بہت اچھا ہے، توڑنے والا عمل بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، تمہاری مجلسوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر 3 مجلسیں، الا من امر بصدقۃ، جس میں صدقہ زکوٰۃ وغیرہ کی گفتگو ہو، او معروف، کار خیر کی گفتگو ہے، او اصلاح بین الناس، صلح کی گفتگو، 2 آدمیوں کو جوڑنے کی. حتیٰ کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی کہ اگر تمہارے ذریعے سے صلح ہو سکتی ہو تو جھوٹ بولو، کوئی حرج نہیں، تاکہ 2 آدمی جڑ جائیں. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت علی حیجوری رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کاملین میں سے ہیں. ان کے پاس ان کا مرید جو ہے، اور بعضوں نے یہ واقعہ نظام الدین اولیاء کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ ان کے پاس ان کا مرید جو ہے وہ سیزر لے کر آیا، کینچی لے کر. فرمایا حضرت یہ آپ کے ہدیے میں ہے، چہرہ بنانے کے کام میں آئے گی. تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ کینچی اور سیزر کے بجائے سوئی لے کر آتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ سیزر کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے. فرمایا ہمیں جوڑنے والا بنایا ہے، توڑنے والا نہیں بنا. نظام الدین اولیاء کے باب میں لکھا ہے کہ ایک مرید نے آ کر کہا کہ حضرت ایک صاحب میرے بھائی ہے، دوست ہیں، جو بس مجھے بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، کانتوں پر کانتے میرے لیے بچھاتے جا رہے ہیں. اب میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں کانتے بچھاؤں. تو حضرت نے فرمایا تم نہ بچھاؤ. فرمایا نہیں میں بھی بچھاؤں گا. حضرت نے فرمایا اگر کانتے دونوں بچھاؤ گے تو دیر ہو جائے گا، کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے. تو یہ کوئی طریق نہیں ہے کہ ہم سب کے لیے کانتے بچھائیں، بلکہ بد اخلاق کے ساتھ اچھا وَيَدْرَأُ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، آخرت اس کے لیے بہت بہترین ہے. بہرحال ایک حدیث کا مختصر ترجمہ بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے. نبی علیہ السلام کو معراج منامی ہوئی، خواب دیکھا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خون کی نہر میں ہے اور وہ کنارے پر آنے کو چاہ رہا ہے تو کنارے والا اس کو پتھر مار کر کے اندر ڈال دیتا ہے. حضرت نے ان دونوں سے پوچھا جو لینے آئے تھے یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے. تو ایک آدمی کو سلا کر کے اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا، اس سے سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے. جب آگے چلے تو ایک آدمی کو کلوب اس کینچی اور سیزر کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے کاٹنے والی ہوتی، اس سے اس کے اس جبرے کو کاٹا جا رہا تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے. ایک تنور آیا جس میں آگ بھڑک رہی تھی. جب وہ جوش مارتی تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آتی، پھر جب جوش ختم ہوتا تو پھر وہ اندر چلی جاتی. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے. پھر آگ بتائی، پھر اس کے بعد ایک باغ بتایا، پھر اس کے بعد ایک اس سے اچھا باغ بتایا، پھر اس کے بعد ایک شاندار مکان بتایا. حضرت فرماتے ہیں چلو بات پوری ہو گئی، اب مجھے وضاحت تو کرو کہ یہ سب کیا ہے جو تم نے مجھے بتایا. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ مسلم مسئلہ ہے. فرمایا میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے. وہ جو پہلے آپ نے دیکھا خون کے نہر میں، وہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو سود کھانے والا تھا. جہنم میں خون کی نہر ہوگی اور اس میں اس کو رکھا جائے گا. اور وہ جو دوسرا آدمی جس کے سر کو پھوڑا جا رہا تھا، یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا.
وہ راتوں میں سوتا رہا اور دن میں عمل نہیں کیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ، یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جو علم کی نعمت اللہ نے دے رکھی۔ راتوں میں سوتا رہا، دن میں عمل نہیں کیا، یہ عذاب ہوگا اس کو۔ اس کے نمونے آپ کو بتائے گئے، ایگزامپل بتائے گئے۔ پھر وہ جس کا سیزر سے کاٹا جا رہا تھا، یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے کہ جو عزت کے لباس میں جھوٹ بولتا تھا، یعنی لوگ اس کو باعزت اور شریف سمجھتے تھے، اور وہ شرافت کے عنوان میں جھوٹ بولتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حاجی صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے، مولانا جھوٹ نہیں بول سکتے، تو لوگ اس کی باتوں کو لے کر پھیلاتے تھے، حالانکہ وہ جھوٹی بات ہوتی تھی۔ اور چوتھا، جو آگ دیکھی وہ جہنم ہے، اور اس پر جو دربان دیکھا وہ اس کا سیکیورٹی گارڈ مالک ہے، اور جو پہلا باغ دیکھا آپ نے وہ عام جنتیوں کی جنت ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا باغ دیکھا وہ خواص لوگوں کی جنت ہے، اور اس میں جو بڑے میاں آپ نے دیکھے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو بچے دیکھے وہ مومنوں کے بچے جو نابالغی کی حالت میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جو آخری مکان آپ نے دیکھا وہ آپ کا مکان ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے ذرا دیکھ لینے دو کہ کیسی سیٹنگ میرے لیے اللہ نے کی ہے، صوفہ سیٹنگ اور کیا کیا اندر میں کیسے کیا ہے۔ فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، اس لیے کہ اس کا وقت موت کے بعد ہے، وفات سے پہلے جنت نہیں ہے، تو موت کے بعد ہے۔ حضرت نے یہ خواب فجر کے بعد بیان فرمایا۔ حضرت کا معمول تھا کہ صحابہ سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، صحابہ خواب بیان کرتے، حضرت تعبیر دیتے، کبھی حضرت اپنا خواب بیان فرماتے، اس میں حضرت نے یہ خواب بیان کیا۔ جب صحابہ اپنے خواب بیان کرتے تھے تو ابن عمر کہتے ہیں میں جوان تھا، تو میرے دل میں بھی جذبات آتے تھے میں بھی کوئی خواب دیکھوں، تاکہ میں بھی، ہوتا ہے نا ایسا، جو جوان ہو تو اس کو ذرا جوش آتا ہے، اس لیے کہ خندق کے موقع پر آپ 15 سال کے تو ہے ابھی ابن عمر، تو کہا میرے دل میں بھی جذبات تھے میں بھی کوئی خواب دیکھوں، میں بھی حضرت کو بیان کروں۔ تو کہا میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے مجھے لے کر چلے اور ایک باغ بتایا، پھر اس کے بعد آگ بتائی، اور جب آگ بتائی تو میں بھاگنے لگا، تو ان دونوں نے مجھے پکڑ لیا اور فرمایا لا تخف، ڈر مت، یہیں کھڑا رہے۔ میں کھڑا رہا، آنکھ کھل گئی، اب ہمت نہ ہوئی حضرت سے بیان کرنے کی، چونکہ میں تو بچہ تھا، تو میں نے اپنے آپا جان سے کہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ذرا حضرت سے پوچھ لیں۔ حضرت شاہ صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ فرمایا، حالانکہ فیض الباری عربی میں ہے، لیکن حضرت کبھی اردو ترجمہ وہاں بیان کرتے، جو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ حضرت نے ترجمہ کیا کہ باجی سے فرمایا، بڑی بہن کو پیار میں باجی کہا جاتا ہے، فرمایا باجی سے کہا کہ خواب پوچھ لو۔ شاہ صاحب کبھی کبھی بہت پیارا ترجمہ فرماتے تھے۔ این لقا، حدیث میں لفظ آیا این لقا، جب حضرت فاطمہ کے گھر حضور گئے فرمایا لقا، لقا کا معنی شرارتی، حسن سے متعلق حضرت نے پوچھا۔ اب یہ ترجمہ اچھا نہیں لگتا، شرارتی۔ شاہ صاحب ترجمہ فرماتے ہیں وہ پاجی کہاں ہے؟ پاجی اس شرارتی بچے کو کہتے ہیں جس کی شرارتیں اچھی لگتی، کبھی ٹوپی نکال دیں، کبھی کیا کریں، کبھی کیا کریں، اس کو پاجی کہتے ہیں۔ شاہ صاحب ترجمہ فرماتے ہیں وہ پاجی کہاں ہے؟ ایک جگہ تصغیر کا لفظ آیا، وہاں چھوٹا لڑکا، اب یہ چھوٹا لڑکا اچھا نہیں لگتا۔ حضرت نے ترجمہ فرمایا منا کہاں ہے؟ بہت پیارے پیارے ترجمے حضرت نے فرمائے ہیں۔ بہرحال ابن عمر نے اپنے آپا جان سے کہا پوچھ لیں حضرت سے، تو حضرت سے جب پوچھا تو حضرت نے کوئی تعبیر نہیں دی اس کی۔ حضرت نے اتنا فرمایا نعم العبد عبداللہ لو قام فی اللیل قلیلا، عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے اگر رات میں تہجد پڑھ لیا کرے۔ بس مجھے صرف اتنی بات کہنا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے تعبیر نہیں دی، تہجد کی ترغیب دی۔ ابن عمر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے تہجد نہیں چھوڑی۔ حافظ ابن حجر مناسبت بیان کرتے ہیں دونوں کے درمیان، فرمایا کہ جو تہجد پڑھتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ابن عمر جو آگ دیکھ کر بھاگے یہ دل کی کمزوری کی دلیل ہے۔ فرمایا تہجد پڑھو گے تو اس طرح بھاگو گے نہیں، معلوم ہوتا ہے تہجد پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ بس اسی بات کو پلے باندھ لیں، تہجد کا اہتمام کریں۔ آج کل
لوگ کہتے ہیں رات بہت چھوٹی ہے، رات بہت چھوٹی ہے، کوئی حرض نہیں، عشاء کے بعد ہی تہجد کے عنوان سے پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا۔ عشاء کی نماز پڑھی، 4 رکعت پڑھ لو، تہجد ہی کے عنوان سے پڑھ لو، وہ ضرور ہماری تہجد کو قبول کر لے گا۔ اور جب سردیوں کی راتیں ہو، ونٹر کی، تب تو ماشاءاللہ کہاں 7 بجے جا کر کے جو ہے فجر کا وقت ہوتا ہے، اگر 6 بجے بھی اٹھتے ہیں تو کوئی حرض نہیں، نیند پوری ہو جاتی ہے۔ تو ونٹر میں الحمدللہ طویل وقت رہتا ہے، سمر میں ہم کو نہیں ملتا، تو عشاء کے بعد ہی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جو حضرات کھانے کا واقعی وہ چلے جائیں کام کریں۔